بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفادار دوست کون سا ہوتا ہے اور بے وفا دوست کون سا ہوتا ہے؟ آپ لوگ تعلقات رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، دوستی میں سے آج ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وفادار دوست کون سا ہے اور بے وفا دوست کون سا ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص بے وفا ہے تو اس کے ساتھ مزید تعلق رکھیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ لین دین کریں گے۔ جب ثابت ہو گیا کہ فلاں شخص بے وفا ہے تو اس بے وفا شخص سے ہر ایک دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وفادار دوست تلاش کروں۔ دوست میرا ایسا ہونا چاہیے جو میرا ساتھ نبھائے، مشکل وقت میں، تنگی میں، پریشانی میں۔ دوست وہ جو ساتھ نبھائے، ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ انسان کے 3 قسم کے دوست ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر دوست وہ ہوگا جو یہ کہے گا انا معک حتی تأتی قبرک، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ساری زندگی ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ آپ قبر تک پہنچ جائیں۔ بس یہ پہلے شخص کی دوستی ہے۔ یہ دوستی دنیا کی زندگی کی حد تک دوستی ہے۔ یہ شخص بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ یہ بھی ایک بے وفا شخص ہے۔ کچھ حد تک تو چلتا ہے، کچھ دوری تک تو ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد میں جب قبر اور مشکل گھڑی آتی ہے اس وقت ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرا شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا دوست جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے لک ما آتیت وما امسکت فلیس لک، جو تم نے دے دیا وہی تمہارا ہے، اور جو تم نے روک لیا، اپنے پاس جمع کیا، کسی کو دینے سے گریز کیا، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ فذالک مالک، یہ تمہارا مال ہوتا ہے۔ مال کہتا ہے کہ جو تم نے دے دیا وہی تمہارا ہو گیا، اور جو تم نے اپنے پاس رکھا، جمع کیا، گنا، جمع مالا وعددا، قرآن پاک کہتا ہے نا، جمع مالا وعددا، مال کو جمع کیا، گن گن کر رکھا، اپنے پاس چھپا چھپا کر رکھا، تجوریوں میں، بینکوں میں۔ جو اپنے پاس جمع کیا وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کا ہے۔ تم جب مر جاؤ گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پہلا دوست قبر سے باہر رہ گیا، دوسرا دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو تم دے کر آئے ہو وہی تمہارا ہے، اور جو اپنے پاس جمع کیا تھا یہ تو باقی لوگوں کا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان والے ہیں، وہ تمہارے مال کے اوپر لڑ مریں گے، اور پھر اس مال کو جس انداز میں خرچ کریں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فذالک مالک، یہ تمہارا مال ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو خرچ کر کے آئے ہو وہی تمہارا ہے، اور جو تم بچا کر آئے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے محفوظ کر لیا، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ اور تیسرا دوست کہتا ہے انا معک حیث دخلت و حیث خرجت وذالک عملک، اور تیسرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم جہاں بھی جاؤ گے، قبر کے اندر جاؤ گے تو میں بھی اندر جاؤں گا، قبر سے نکلو گے تو میں بھی نکلوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وذالک عملک، یہ تمہارا عمل ہے۔ اب ان تینوں قسم کے دوستوں میں سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کون سے دوست کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے۔ ان تینوں میں سے کون سا دوست ہے جو با وفا ہے، اور کون سا دوست ہے جو بے وفا ہے۔ جو قبر تک آ کر چھوڑ جائے، مشکل اور تنگی میں چھوڑ جائے، اس کو با وفا کہیں گے، وفادار کہیں گے؟ وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو کہتا ہے کہ جو تم دے کر آئے ہو وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے جمع کیا ہے، جس کو اپنا سمجھا ہے، وہ اپنا تمہارا ہے نہیں،
تو یہ بھی وفادار نہیں ہو سکتا جو کہتا ہے کہ جس کو میں نے گلے لگایا، جس کو جمع کیا، جس کو اپنے پاس قریب کرنے کی کوشش کی، وہ کہتا ہے میں تمہارا ہوں ہی نہیں. تو یہ بھی با وفا نہیں ہو سکتا جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا نہیں ہوں. رہی بات تیسری، تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، جو دوست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے دنیا میں ہوگے تو بھی ساتھ رہوں گا، دنیا سے جاؤ گے تو بھی ساتھ رہوں گا، قبر میں جاؤ گے تو بھی ساتھ رہوں گا، قبر سے اٹھو گے تو بھی ساتھ رہوں گا، قیامت میں بھی تمہارے ساتھ میں ہی رہوں گا. تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والے دوست کو ہم باوفا دوست کہتے ہیں نا. حقیقی طور پر باوفا دوست وہی ہے جو ہمیشہ ساتھ نبھائے، جس طرح کی بھی تنگی ہو، مشکل ہو، جس طرح کے بھی حالات کا سامنا ہو، جو ساتھ نبھائے وہی دوست کہلاتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے دوستوں میں سے کون سا ایسا دوست ہے جس کے ساتھ ہم نے دوستی رکھی ہے اور وہ وفادار ہے یا بے وفا ہے.